میرے ساتھ شامل ہوں جب میں صحیفوں میں گہرائی میں ڈوبتا ہوں اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ مقدس بائبل واقعی فرشتوں اور انسانوں کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ فرشتوں اور انسانوں کے درمیان تعلق ایک دلچسپ موضوع ہے جس نے صدیوں سے بحث اور تجسس کو جنم دیا ہے۔ الہی رسولوں سے لے کر گرے ہوئے انسانوں تک فرشتے بائبل کی داستانوں میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات کو سمجھنا ہماری سوچ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ صرف پروں والے موٹے گال والے بچے ہیں، لیکن یہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ حقیقت میں بائبل کے بیانات اکثر فرشتوں کو طاقتور دوسری دنیاوی مخلوق کے طور پر پیش کرتے ہیں جو خیر خواہ اور خوفناک دونوں ہو سکتے ہیں۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ فرشتے اور انسان مکمل طور پر الگ الگ ہستی ہیں، لیکن صحیفہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگیاں ان کے ساتھ گہرے طریقوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فرشتوں کا ذکر صرف چند غیر واضح اقتباسات میں کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا حوالہ پوری بائبل میں پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ملتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں تفہیم کا فقدان مختلف تشریحات اور بائبل کی تفصیل پر عام توجہ کی کمی سے پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ فرشتے صرف الہی پیغامبر نہیں ہیں بلکہ خدا کے غضب اور فیصلے کے آلات بھی ہیں۔ جب ہم صحیفے میں گہرائی سے غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے صرف پس منظر کے کردار نہیں ہیں بلکہ انسانی تاریخ میں سرگرم حصہ لینے والے ہیں۔ وہ پیشین گوئیوں کا اعلان کرنے سے لے کر روحانی جنگ لڑنے تک ہر چیز میں ملوث ہیں، اور انسانوں کے ساتھ ان کے تعاملات کے بہت دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ بائبل ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جو انسانوں اور فرشتوں کے باہمی ربط کو اجاگر کرتی ہے، اور ان داستانوں کو تلاش کرنے سے روحانی دائرے کے بارے میں ہماری سمجھ کو گہرا کیا جا سکتا ہے۔ آئیے بائبل کی کچھ اہم آیات پر گہری نظر ڈالیں جو فرشتوں اور ان کے کرداروں کا حوالہ دیتی ہے۔ زبور 91 میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کو انسانیت کی حفاظت اور رہنمائی کا کام سونپا گیا ہے۔ عبرانیوں کی کتاب میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فرشتے خدمت کرنے والی روحیں ہیں جنہیں ایمانداروں کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے افشا ہونے والے اپاکلپٹک ڈرامے میں سرگرم عمل ہیں۔ ایک طاقتور کہانی جو فرشتوں کی اہمیت کو واضح کرتی ہے وہ ہے جبرائیل فرشتہ کا بیان جو دانیئیل نبی کے پاس آیا تھا۔ اس حوالے میں جبرائیل نہ صرف دانیئیل کے خواب کی تشریح کرتا ہے بلکہ مسیح کی آمد کے وقت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ کہانی انسانی معاملات میں فرشتوں کے اہم کردار پر روشنی ڈالتی ہے جو اکثر اہم رہنمائی اور بصیرت فراہم کرتی ہے۔ درحقیقت فرشتوں کو اکثر خدا کے قاصد کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو خوشی اور نجات کی بشارت لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جبرائیل فرشتہ کی کہانی کو لے لیجئے جس نے مقدس مریم کو یسوع مسیح کی پیدائش کا اعلان کیا۔ یہ صرف ایک مثال ہے کہ کس طرح فرشتوں نے انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ انسان اور فرشتے الگ الگ ہستی ہیں جن کا کوئی تعلق اوورلیپ نہیں ہے، لیکن بائبل ہمیں دکھاتی ہے کہ انسانوں اور فرشتوں نے پوری تاریخ میں گہرے طریقوں سے بات چیت کی ہے۔ 3 آسمانی زائرین کے ساتھ ابراہیم کی ملاقات سے لے کر آخری وقت کے بارے میں یوحنا رسول کے خواب تک فرشتے انسانی تجربے کا ایک لازمی حصہ رہے ہیں۔ عبرانیوں کی کتاب میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فرشتے خدمت کرنے والی روحیں ہیں جو ان لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجے گئے ہیں جو نجات کے وارث ہوں گے۔ یہ فرشتوں کی ان کے اپنے ایجنڈوں کے ساتھ آزاد ہستیوں کی مقبول تصویر سے بہت دور ہے، بلکہ بائبل فرشتوں کو خدا کے خادموں کے طور پر پیش کرتی ہے جو خدا کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انسانیت کی طرف سے کام کرتے ہیں۔ آئیے بائبل کی کچھ اہم آیات میں گہرائی میں ڈوبتے ہیں جو فرشتوں اور ان کے کرداروں کا حوالہ دیتے ہیں۔ زبور 91 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فرشتے محافظ ہیں، ہماری نگرانی کرتے ہیں اور ہمیں نقصان سے بچاتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہم فرشتوں کو آخری وقتوں میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے خدا کے فیصلے کے رسول اور ایجنٹ کے طور پر خدمت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ فرشتوں اور انسانوں کے بارے میں سب سے طاقتور کہانیوں میں سے ایک شیر کی مانند میں دانیئیل کی کہانی ہے۔ جب دانیئیل کو شیروں کے پاس پھینکا گیا تو ایک فرشتے نے شیروں کے منہ بند کر دیے اور دانیئیل کو یقینی موت سے بچا لیا۔ یہ ناقابل یقین کہانی اس ناقابل یقین طاقت اور تحفظ کی وضاحت کرتی ہے جو فرشتے انسانوں کو پیش کر سکتے ہیں۔
یہ کہانی فرشتوں کے ساتھ ہماری بات چیت میں دعا اور ایمان کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ ڈینیل کی خدا کے ساتھ وفاداری اس کے بچاؤ کا باعث بنی، اور یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہماری زندگیوں میں فرشتوں کی طاقت کو کھولنے کی کلید ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، بائبل میں فرشتوں اور انسانوں کے درمیان تعلق پیچیدہ اور کثیر جہتی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خدا کی محبت اور انسانیت کی دیکھ بھال کی کہانی ہے، اور وہ طریقے جن میں فرشتے اس محبت کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ فرشتوں کا صرف نئے عہد نامے میں ذکر کیا گیا ہے، سچ نہیں۔ پرانے عہد نامے میں فرشتے بھی ظاہر ہوتے ہیں، کلیدی بابل شخصیات کی زندگیوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ سوچتے ہیں کہ فرشتے صرف رسول ہیں، لیکن بائبل ظاہر کرتی ہے کہ وہ اکثر فیصلے، تحفظ اور رزق کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ انسان فرشتوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن صحیفہ انسانوں کے ان الہی مخلوقات سے رہنمائی، راحت اور یہاں تک کہ تنقید حاصل کرنے کے متعدد واقعات کو ظاہر کرتا ہے۔ فرشتوں اور انسانوں کے بارے میں ہماری سمجھ اکثر ثقافتی اور فرقہ وارانہ تعصبات سے متاثر ہوتی ہے۔ ہمیں سکھایا جا سکتا ہے کہ فرشتے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن بائبل ظاہر کرتی ہے کہ کچھ گر چکے ہیں، اور جنہوں نے کیا وہ اب خدا کے ساتھ جنگ میں ہیں۔ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ انسان گنہگاروں سے زیادہ کچھ نہیں ہے جنہیں نجات کی ضرورت ہے، لیکن صحیفہ ہمیں خدا کی صورت پر تخلیق کیا گیا ہے، جو بڑی نیکی اور بڑی برائی کے قابل ہے۔ فرشتوں اور انسانوں کی بائبل کی تصویر کشی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور کثیر جہتی ہے جتنا کہ ہم اسے اکثر کریڈٹ دیتے ہیں۔ آئیے بائبل کی کچھ اہم آیات میں غوطہ لگائیں جو فرشتوں اور انسانوں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ عبرانیوں 13:2 میں ہمیں اجنبیوں کے ساتھ مہمان نوازی کرنے کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، کیونکہ ہم فرشتوں سے بے خبر تفریح کر رہے ہیں۔ یہ آیت تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، کیونکہ ہم کبھی نہیں جانتے کہ کون ہماری نگرانی کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے۔ زبور 91:11-12 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ہمارے تمام طریقوں سے ہماری حفاظت کریں۔ یہ حوالہ ہماری زندگیوں میں فرشتے کے حفاظتی کردار کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے خدا ان کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ میتھیو 25:31-46 میں یسوع قوموں کے فیصلے کو بیان کرتا ہے، جہاں فرشتے راست بازوں کو بدکاروں سے الگ کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ حوالہ فیصلہ میں فرشتوں کے کردار اور انسانیت کی تقدیر میں ان کی شمولیت کو واضح کرتا ہے۔ اور اعمال 12:6-11 میں ہم پطرس کو ایک فرشتے کے ذریعے جیل سے آزاد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ دکھاتے ہیں کہ فرشتے کیسے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے انسانی معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ یہ آیات مختلف طریقوں کو ظاہر کرتی ہیں جن سے فرشتے انسانوں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، تحفظ سے لے کر رہنمائی تک۔ ایک اور مثال فرشتہ مائیکل کی کہانی ہے، جسے تاریکی کی قوتوں کے خلاف لڑنے والے جنگجو کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ داستان فرشتوں کے دائرے کو ایک میدان جنگ کے طور پر بیان کرتی ہے، جہاں روحانی قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور انسانی جانیں توازن میں رہتی ہیں۔ یہ کہانیاں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ فرشتے صرف غیر فعال مخلوق نہیں ہیں، بلکہ انسانی تجربے میں سرگرم شریک ہیں۔ فرشتوں کی مداخلت کی سب سے نمایاں مثال لوط اور فرشتوں کی کہانی ہے، جنہوں نے اسے صدوم کی تباہی سے بچایا۔ یہ بیانیہ ظاہر کرتا ہے کہ فرشتے صرف پیغامبر نہیں ہیں، بلکہ الہی نجات کے ایجنٹ بھی ہیں، جو انسانیت کو نقصان سے بچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ خلاصہ طور پر بائبل فرشتوں کی طاقتور پیچیدہ مخلوق کے طور پر ایک واضح تصویر پیش کرتی ہے، جو انسانی وجود سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے کرداروں اور تعاملات کو سمجھ کر ہم روحانی دائرے اور اس میں اپنے مقام کے لیے گہری تعریف حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیفوں کے اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ فرشتوں اور انسانی معاملات میں ان کے کردار کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ ذیل میں تبصروں میں اپنی بصیرت کا اشتراک کریں، اور بائبل کے موضوعات پر میری دیگر ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔